بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں، میرے آقا کے ایسے لاڈلے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے، سبحان اللہ، وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی کی ذات ہے، شیر خدا ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول۔ آپ کے القابات بھی بڑے نرالے، آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں، بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں۔ الذوالفقار جو تلوار آپ کی، وہ بھی دنیا بھر میں بڑی مشہور، کیونکہ آپ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے روضہ مبارک کے پاس آپ کی سیرت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ عام الفیل سے یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس سے 30 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک کی ولادت کے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل حضرت امام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نبی پاک کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہی آپ نے پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی حضور ہی کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں ہی سیکھی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو کہا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سر نے، آپ کی پیشانی نے کسی معبود لان باطل جو ہے، کسی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بچپن ہی سے نبی پاک کی باتیں سنی، بچپن ہی سے نبی پاک کی تربیت حاصل کی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے جب آپ ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض اس سے بھی کم بتاتے ہیں، یعنی 8 سال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی، یعنی 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ مولا علی کے یوں تو بڑے اعجاز، بڑی کمال، بڑے کرامتیں، بڑی ہی یوں سمجھیے کہ سیرت میں پہلو ہیں، مگر ایک وہ رات جو ہجرت کی رات تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پلان کیا گیا کہ کسی طرح ان کو شہید کر دیا جائے۔ ابو جہل اور اس کے لوگوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے مکان کو گھیرا جائے اور رات ہی میں پیارے آقا کو شہید کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے تحت رات کو گھر کو گھیر لیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع دے دی کہ آپ آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نبی پاک نے مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا اور کہا: اے علی، میرے بستر پر تم نے آرام کرنا ہے، اور صبح سب لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ میں مجھ سے آ کے مل لینا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ رات میں دشمن کا پہرا ہے، اور یہ نبی پاک کے بستر پر سونا اس وقت گویا کانٹوں کی سیج تھی کہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا تھا، مگر مولا علی نے گویا اپنی جان نبی پاک پر واری کر دی۔ خوشی خوشی کہا: یا رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیے۔ مگر مولا علی کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں، کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے علی، صبح امانتیں لوٹا کر میرے پاس آ جانا۔ آقا نے فرمایا تھا میرے پاس آ جانا، اس لیے مجھے پکی امید تھی کہ میرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، میں بڑی سکون کی نیند سوتا رہا۔ بلکہ مولا علی بعد میں بھی یہ فرمان فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ عظیم ہستی کی خاطر وہ رات ان کے بستر پر گزاری اور اپنی جان ان کی جان کے لیے پیش کر دی۔ فخر کیا کرتے، اس بات کو بیان کیا کرتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات کیا، یعنی ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، کیونکہ مہاجرین آ گئے تھے انصار کے پاس، تو سب صحابہ کے رفیق بنا دیے، 2 بھائی بنا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے: یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے: انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی چارگی کا رشتہ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جوڑ دیا۔ کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان سے پیار کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شاندار مرتبہ ہے، ایک بار جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، صحابہ ساری رات بے چین ہیں کہ نہ جانے صبح کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے، کس کو وہ جھنڈا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: علی کہاں ہے؟ علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ اچھا، اس دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آشوب، آنکھیں جس کو آ جاتی ہیں کہنا، وہ آ گئی تھی، تو کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا انہیں بلایا جائے۔ مولا علی واپس تشریف لائے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی، جس سے فی الفور وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن
ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ میرے آقا کو رب نے کیسا علم غیب دیا تھا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور خیبر بھی اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ آنے والی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کرتے۔ انہی میں صدیق فاروق عثمان، انہی میں علی شہ سوار صحابہ۔